بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ماننے کے مائے چلو جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خطبہ چل رہا ہے علامہ قطب الدین کا خطبہ چل رہا ہے علامہ قطب الدین پھر آگے رسالہ شمسی آئے گا پھر کالا پھر آگے قول شروع ہوگا جی تو انہوں نے پہلے یہ بیان کیا ہے جی کہ سب سے جو اچھا قول ہے نا وہ مبدے کی حمد ہے اور منعم کا تو اب باقاعدہ حمد اور شکر کرتے ہیں جی پہلے یہ دعویٰ کیا کہ سب سے اچھی بات یہ ہے سب سے لہذا اب کہتے ہیں نحمدہ و نشکرہ کیا کہ علامہ قطب الدین نے پہلے بیان کیا خلاصہ ساری عبارت کا کہ سب سے اچھی بات جو ہے نا تو چونکہ سب سے اچھی بات ہے اس لیے آپ باقاعدہ اس پر عمل کرتے ہیں نحمدہ و نشکرہ حمد کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی اس پر کہ اولانا من آلاء اظہرت ریاضھا جی صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ کرو بھائی نحمدو شروع ہونا ہے حمد میں اور شکر میں بعد تمہید دونوں کے لانے کی علت کے پہلے علت بیان کی ہے نا کہ سب سے اچھا کام کیا ہے اللہ کی مبدے کی حمد یعنی سب سے اچھی کلام یہ ہے جی تو اسی لیے تو اب نحمدہ پر عطف کو چھوڑ دیے عطف کو اس لیے کہ وہ پیچھے ہے علت یہ ہے معلول اس لیے کہ معلول جو ہوتا ہے اس کا علت پر عطف نہیں ڈالا جاتا معلول کا پہلے علت ہے اب یہ معلول ہے کیا نحمدہ و نشکرہ تو اس لیے عطف نہیں ڈالا کس پر نحمدہ کا پیچھے واو نہیں ہے جی اچھا سوال ہے کہ وَأَمَّا تَرْكُ الْفَا فا کیوں نہیں لائے پھر فا تو ٹھیک تھی کہ جب یہ بات ہے کہ کیونکہ ایک شرط سمجھ آ گئی نا کہ جب اللہ کی حمد اور اللہ کا شکر سب سے اچھی بات ہے تو پس ہم اس کی حمد کرتے ہیں یہ شرط سمجھ آ رہی ہے تو فا کیوں نہیں لائے تو بہرحال ترک فا اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ جو پیچھے علت ہے نا وہ بھی فی الجملہ حمد ہی ہے کیونکہ حمد کی تعریف حمد کی علت یہ بھی فی الجملہ حمد ہی اس لیے فا نہیں لائے ہیں جی کیونکہ پیچھے گزر گیا جی کما مرہ گویا کہ یہ جو نحمدہ ہے نا یہ بمنزل بدل کے ہے اس حمد سے جس حمد پر وہ علت دلالت کر رہی ہے تو یہ اس کا کیا بن رہا ہے اس لیے درمیان میں واو اور فا نہیں لایا جی مسئلہ جی توجہ کرنا بھائی پھر جب کہ حمد مقابل ہے کس کے نعمت کے ثم لما کان الحمد المقابل للنعمت پھر حمد ایسی حمد جو نعمت کے یہ حمد اکمل اور اقوا ہوتی ہے اس حمد سے جو حمد غیر مقابل ہو جس کا نعمت کے مقابلے میں نہ ہو جی یہ حمد کیا ہوتی ہے اکمل ہوتی ہے جی تو من الحمد الغیر المقابل لہا تو مقید کیا اب حمد کو بقول ہی اللہ کے ساتھ اس لیے نعمتوں کا ذکر کیا اس لیے نعمتوں کا ذکر کیا سنیں نا جی یعنی یہ سوال کا جواب ہے کہ حمد تو عام ہوتی ہے تو یا نعمت کو ذکر کی تو کہتے ہیں اکمل حمد وہی ہوتی ہے جو کس پر ہوتی ہے نعمت کے بدلے ہوتی ہم اللہ کی جتنی بھی حمدیں کریں اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اتنی حمدیں نہیں کر سکتے
تو لہذا ہماری ہر حمد جو ہے وہ اللہ کی جو کرتے ہیں وہ نعمت کے مقابلے میں ہوتی ہے، لیکن وہ مقابلہ برابر نہیں ہوتا جی، نعمتیں زیادہ ہیں، ہماری حمدیں کم ہیں۔ تو وہ بندہ جو کبھی سارا دن الحمدللہ بولتے ہی نہیں ہے، سارا دن نعمتیں استعمال کی ہیں، اللہ اکبر۔ اچھا جی توجہ ہے۔ اور باقی حمد کا کہتے ہیں پیچھے شروع میں نا معنی بیان کر دیا، حمد کس کو کہتے ہیں؟ ثنا کو جی، قد مرہ معنی۔ آگے چلیں، اللہ ما پھر بتاتے ہیں کہ اولانا، کیا یہ اولا جو ہے نا یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس کے ساتھ نا ضمیر مفعول متصل ہے، اور اولا ایلا سے مشتق ہے بمعنی اعطا۔ اب ما کیا ہے؟ اب تو کلمہ ما موصولہ ہے جی یا مصدریہ ہے؟ یعنی حمد کرتے ہیں ہم اللہ کی اس شے پر جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اگر مصدریہ ہو تو پھر ما بعد مصدر بنتا ہے۔ حمد کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی عطا پر، کہ اللہ نے جو ہم پر عطائیں فرمائی ہیں، ہم اس پر اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ دھیان کریں بھائی، لیکن ثانی اولا ہے۔ ثانی کون؟ مصدریہ۔ کیوں؟ لفظاً بھی لفظاً اولا ہے، یا لفظاً اس لیے کہ اگر بنائے نا موصولہ تو پھر اولا نہ ہوگا، کیونکہ صلے میں موصول کا عائد ہوتا ہے، تو یہاں تو عائد کوئی نہیں ہے۔ اولا کا تو فعل اللہ تعالیٰ، اللہ نے عطا فرمائی ہے، تب ماں کی طرف آگے ہو ضمیر محذوف ہوگی جی، سمجھی؟ تو اس لیے کہ اگر مصدریہ بنایا تو پھر اس وقت آیت کے حذف کی طرف نہیں ہوگی، وہ جو کہ مفعول ہوگا ثانی کس کا؟ اولانا کا، برخلاف اول کے۔ کس کو کیا بنائے؟ ما موصولہ بنائے تجھے، ما تو پھر آیت کی محتاجی ہوگی جی، محذوف ہوگا۔ یہ تو ہے لفظاً ما مصدریہ بنانا اولا ہے، اور مانن بہرحال مانن توجہ کریں، اس لیے کہ ایک ہے اگر مصدریہ بنائیں تو اب کیا بنے گا؟ اولا۔ اس مراد اعطا یعنی انعام۔ کیا؟ انعام کا فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ نعمت وہ شے جو ہمیں ملی ہے، نعمت کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، انعام کا تعلق یہ سمجھو، نعمت کا تعلق انعام کا تعلق۔ اب سمجھو، اس لیے کہ حمد کرنی انعام پر یہ اولا ہے اس حمد سے جو نعمت پر ہے۔ اگر بنائے ما موصولہ پھر حمد ہوتی ہے نعمت پر، کہ حمد کرتے ہم اس نعمت پر جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اگر بنائے ما مصدریہ تو اب بنے گا انعام، حمد کرتے ہم اللہ کے انعام پر جو اس نے ہم پر فرمایا ہے جی۔ تو انعام پر حمد بنسبت نعمت پر حمد کہ اولا ہے جی، کیونکہ انعام کا تعلق سمجھ گئے ہو؟ اے شاباش ہے۔ اچھا جی آگے جی توجہ کرو وہ کمالا یخفا، اور باقی جو آگے ہے نا من جو آ رہا کلمہ من، کلمہ من اگر وہ ہو ما موصولہ ہو تو پھر یہ کلمہ من بیانیہ بنے گا، اور اگر ما مصدریہ ہو تو پھر یہ ابتدائیہ ہوگا یا من تبیزیہ ہوگا جی، بات ختم ہوگی جی۔ تے آلا جی آگے من آلائے کی، اور آگے آ رہا نامائے۔ آلا اور ناما یہ مترادفان ہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ نعمتیں جی، مگر یہ کہ الالا جمع ہے بکسر الحمزہ و فتحہ الیون تے الیون کی جی، اور ناما یہ جمع ہے، اور ناما جو ہے وہ اس میں جمع ہے، ناما جمع نہیں ہے بلکہ، اور یہ جمع ہے مفرد کی، جمع اور اس میں جمع معنی دونوں کا ایک ہی ہے جی۔ اچھا جی توجہ، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ آلا نعمت ظاہرہ کو کہتے ہیں، اور ناما نعم باطنہ پر بولا جاتا ہے۔ جو ظاہری نعمتیں ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ آلا، اور جو باطنی ہیں ناما کہتے ہیں۔ آگے لفظ ہے اظہارت، یہ ماضی معلوم ہے اظہار سے، بمعنی ہو جانا شے کا ذا زہرتن اے وردن، کہ شے کا پھولوں والا ہو جانا، شے کا موسم بہار میں پھول لگ گئے اس کو جی۔
اچھا بیاخذ الحمزہ للسیرورت، کیونکہ باب فعال کا حمزہ سیرورت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ جی جی اچھا آگے ہے لفظ ریاض، جی یہ جمع ہے رودن کی، تو رودن وہ زمین ہوتی ہے جو سبزے والی ہو بے انواع نباتات، کہ جس پر مختلف قسم کے گھاس بوٹے اگے ہوئے ہوں جو اوپر سے سبز نظر آئے، اس کو کہتے ہیں کیا؟ ریاض، نہ رود یہ مفرد، تو پھر ریاض جمع ہوگی نا۔ اور جو ریاض و ہا کی ضمیر ہے یہ لوٹتی ہے کدھر؟ اعلیٰ کی طرف۔ اب جو اظہرت والا جملہ ہے یہ یا صفت ہے کس کی؟ اور من اعلیٰ میں جو اعلیٰ ہے صفت اعلیٰ کی یا حال ہے اس سے؟ کس سے؟ اعلیٰ سے۔ تو مراد کیا ہے؟ مراد نعم تامہ کاملہ، مراد کیا ہے؟ نعم تامہ کاملہ، اور باقی ترکیب میں ریاض و ہا فاعل ہے کس کا؟ اظہرت کا، اور ضمیر مفعول بارز جو ہے کس میں؟ نحمدہ میں، یہ لوٹتی ہے، اللہ مبدع منم کی طرف، اور اسی طرح ضمیر فاعل مستتر کس میں؟ اولا ہوا ضمیر، یہ بھی لوٹتی ہے۔ اللہ کی طرف، اور اب جملے کا معنی ظاہر ہو گیا جی، جملے کا کیا؟ کہ حمد کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی، ہم پر اللہ تعالیٰ انعام پر، جی علامہ اولانا علا انعامنا، اللہ حاصل معنی کہ حمد کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے جو ہم پر انعام فرمایا، یعنی نعمتیں، یعنی ایسی نعمتیں، اظہرت کا معنی کیا ہے؟ پھولوں والا ہو جانا تیرے آگے وہ باغ ہے، ایسی نعمتیں کہ پھلدار ہیں ان نعمتوں کے باغ، ایسی نعمتیں، اور سمجھا گی؟ اب یہ معنی بنا اس جملے کا جی۔ ثم عالم، پھر جان اس بات کو کدھر گیا جی وہ؟ اچھا وہ پھر تشبیہ دی ہے آلات کو کس کے ساتھ؟ اعلیٰ کو باغات کے ساتھ، یہ استعارہ بل، اور پھر ریاض کا ثابت کرنا یہ، اور اظہار کا ثابت کرنا، محض ثابت کیا ہے ریاض جمع کس کے لیے؟ اور ریاض اشارہ اس بات کی طرف الی غایت کثرتھا، اس حیثیت سے کہ نہیں گنجائش رکھتا اس کا ایک باغ، یعنی اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں تو جمع بلا کر تشبیہ دی ہے جی۔ سمجھ گئے؟ اندہ معنی کرتے پھر ایک اور نقطہ پڑھیے جی۔ حمد کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی، ہم پر اللہ کے انعام کرنے پر، ہم پر یعنی نعمتیں، ایسی نعمتیں کہ کیا ہیں؟ پھلدار ہیں ان نعمتوں کے باغ جی۔ تو اگر ما موصولہ بنائیں دوسرا معنی کریں وہ بھی ٹھیک ہے، حمد کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی اس شے پر جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یعنی نعمتیں، ایسی نعمتیں کہ پھلدار ہیں باغ ان کے، جی جی حمد کرتے ہیں ہم موصولہ بنا کے تو منع کر دے، جو اللہ نے ہم کو عطا کی ہیں، یعنی نعمتیں، ایسی نعمتیں کہ پھلدار ہیں ان نعمتوں کے باغ۔ پھر جان اس بات کو کہ حمد کی جو مدح کی ہے پہلے، او ان ابہا کی ہے تسمیہ کے بعد، اور پھر حمد کو لانا باقاعدہ اس کے بعد، نحمدہ، پہلے حمد کی تعریف کرنی پھر حمد لانی، اس میں کیا ہے؟ نقطہ لطیفہ ہے۔ وہ نقطہ لطیفہ کیا ہے؟ توجہ کریں، وہ یہ ہے کہ جب فیضان فرمایا یہ شرطی تے جزاؤ تھلے آری چوتھی لین جی اور عدل، کہ فیضان فرمایا اللہ تعالیٰ نے شہر بارے پر اس کتاب کی تصنیف کی نعمت کا، تو ہوگا یہ افادہ تین قسم پر،
یہ افادہ، تو اس ایک نعمت میں تین نعمتیں ہیں، اس ایک میں وہ کون سی ہیں؟ وہ بے نمبر ایک کہ تصنیف کے ارادے کے وقت بے نحو یتحقق کو وقت ارادت تصنیف، ایک نعمت جو تصنیف کے ارادے کے وقت متحقق ہوئی ہے کہ بھئی تصنیف کا ارادہ اللہ نے عطا فرمائے، یہ ایک نعمت ہے اولاً۔ اور جیسے پھر قد یتحقق کو حین ارتسام صورت الابواب والفصول المرتبات فی الذہن، پھر ذہن کے اندر اس کتاب کی جو پوری شرح کی ایک نقشہ ذہن میں آیا ہے کہ اس کے اندر میں نے اس طرح شرح کرنی ہے، جو ذہن میں ایک نقشہ بنا ہے، یہ دوسری نعمت ہے یہ۔ اور تیسری نعمت ہے کہ جب شرح شروع کی تو اللہ نے یہ شرح کرائی، تو یہ کیا ہے؟ تیسری نعمت ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے ارادہ بنتا ہے، پھر چیز ذہن میں آتی ہے، پھر اس کے بعد وہ چیز جو ہے وہ سامنے آتی ہے جی۔ تو کوئی شک نہیں کہ بے شک اول میں کون سی، جس میں جو ارادہ ہے اس میں خفا ہے، اور ثالث میں اور جو ثانی ہے جو ذہن میں ترتیب دی ہے وہ متوسط ہے، اس میں کچھ اظہار ہے کیا کہ ذہن میں نقشہ بن گیا، کچھ خفا ہے کیا کہ سامنے ابھی نہیں آیا جی۔ تو آگے سمجھ، تین نعمتوں میں ایک میں خفا ہے اور ایک میں اور تیسرا درمیان میں ہے۔ تو جب اللہ نے فیضان فرمایا شارع پر یہ، تو لائے ہیں شارع تین حمدیں سب کے مقابلے میں ان کی ترتیب کے مطابق اور ان کے احوال کے مطابق اجمال، خفا، ظہور پر۔ تو تین طرح سے اللہ بے اشارے بھی آگے سے اللہ کی انہوں نے حمد کی ہے جی۔ اب اس کی تفصیل سمجھے جی، یہ تھوڑی مشکل ہی تفصیل۔ جس وقت کے لائے ہیں اول کے مقابلہ میں کس کے ساتھ؟ بس مالا کے ساتھ، پہلے بسم اللہ لائے ہیں کہ ارادہ جو کیا تو اس کے مقابلے میں اللہ کی حمد کیا بسم اللہ کی شکل میں۔ کیونکہ اور سنی کس طرح خفا کس طرح ہوا؟ کیونکہ بسم اللہ دلالت کرتی ہے تحمید پر خفاءً، خفاءً ہے کہ بھی اللہ کا جو نام ہے وہ اس کی تعریف جب کریں گے تو اس کے اندر حمد آ جائے گی۔ صراحتاً تو اللہ کے نام سے صرف ابتدا ہے، اور دیکھو تو کس طرح خفاءً، اس لیے کہ تسمیہ سریہ ہے ابتدا بسم اللہ تعالیٰ میں اور تبرک اس کے ساتھ کتاب کے، لیکن تسمیہ بما آخذہ بابا جاؤ اس کے اخذہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نام موجود ہے، تو اب اس میں جلالت اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے، اس کو اللہ کی شان کیا ہے کہ اس میں جلالت علم ہے ایسی ذات کا جو جامع ہے تمام صفات کمالیہ کو، اور لیا گیا با صفات کمالیہ کو، اس میں کیڑا رحمان تے رحیم کو، اس میں دلالت خفیہ ہے کس پر کہ کوئی نہیں۔ تو اب یہ تسمیہ پہلی نعمت کے مقابلے میں اللہ کی حمد کی ہے جی، اور ثانی کے مقابلے میں بقولہ انا ابہا، وہ جو کیا ثانی کون اور متوسط، ثانی کون تھا؟ ظہور، کہ بے شک یہ متوسط ہے، کیونکہ یہ قول متوسط ہے خفا اور ظہور کے درمیان۔ کو جب وہ جملہ پڑھا تھا تو اس سے آپ کو حمد سمجھ آ رہی تھی، اس کے ضمن میں یہ حمد آئی ہے جی، ظہور کے درمیان، اس لیے کہ یہ لِأَنَّهُ تحمید الحمد ظاہراً، یہ حمد کی حمد تھی ظاہراً، اللہ کی حمد نہیں تھی بلکہ حمد کی تعریف کی تھی یہ، لیکن بوجہ لوٹنے تحمید الغیر کے الہ تعالی کہ جو اللہ کے غیر کی حمد ہوتی وہ بھی، تو لہذا حمد کی حمد بھی اللہ کی حمد ہے، اور بھی حمد الحمد کا ہونا حمد کس کے لیے فی الجملہ، تو لہذا ہو گئی یہ تحمید کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی خفان، اور جب موصوف کیا اس میں اللہ تعالیٰ کو بکثرت الاوصاف کمالیہ صراحتاً، اور تحمید ماز وہ اظہار ہے صفات کمالیہ کا اور ظہور کا جی،
اور جب فارغ ہوئے ہیں حمد خفی سے اور کتنے کمالیہ صفات کمال پس ہوگی اس اعتبار سے کیا فی التحمید جیسا کہ ہے وہ بیعتبار اول کے خفی پس اسی لیے ان اب ہا یہ متوسط ہوگی کس کے درمیان دو آگی اب تیسری اور جب فارغ ہوئے ہیں حمد خفی اور تو اب شروع ہوئے ہیں حمد ظاہر میں تو کہا ہے نحمدہ شاید کہ عطف کا ترک اسی دقیقہ کے لیے ہے کہ بنایا ہے کل کو محامد سے مستقلاً آندنے سمجھ بھی تو کوئی گل سیدھی بھی کر بھی جی آگے جی وَنَشْكُرُهُ ہم دیکھ رہے ہیں یہ شاعرین نقطے بیان کرتے ہیں جی مہربانی ان کی جی وَنَشْكُرُهُ عَلَى مَا أَعْطَانَا مِن نَعْمَاءِ قُطْرِيَتْ حِيَادُهَا چلو جی قَوْلُهُ وَنَشْكُرُهُ کہ شکر کا معنی پیچھے گزر گیا ہے توجہ آگے ہے عَلَى مَا أَعْطَانَا آتوا ماضی معلوم ہے جس کے ساتھ نا مفعول ہے اور یہ پہلا مفعول ہے اور کلمہ ما اور کلمہ من یہ وہی مسئلہ جو پیچھے گزر گیا ما یا موصولہ ہے یا موصولہ ہو تو من بیانیہ مصدریہ ہو تو من ابتدائیہ یا تبعیضیہ سنیں جی اچھا آگے لفظ ہے کیا نعما یہ اسم جمع ہے مختص ہے کس کے ساتھ استعمالاً جیسا کہ پیچھے گزرا کہ ایک معنی ہے لیکن بعض نے فرق کیا دونوں میں بھئی وہ جو ہے نا اعلیٰ نیاب ظاہرہ تے نعما باطن آگے اطرعت اتریت ماضی مجہول ہے اطراع سے بمانا پر کرنا بھر دینا اور یہ اتریت جملہ صفت ہے کس کی نعما کی اور حجاز مرفوع ہے علی انہ مفعول اقیما مقام مفعول جو نئے فعل کہتے ہو یار کمال ہے تو اتریت کا اور ضمیر جو ہے نا وہ راجع ہے ہا و حجاز والی ناما کی طرف قضا قال سید سمجھے تو باقی جو ہے نا استعارات جو پیچھے پڑے اسی کی طرح ہیں جی توجہ کرنا چاہیے یہ اگلی بات پڑھ لیں پھر معنی کرتے ہیں پھر مسئلہ ثم لما کان الکتاب جب کہ کتاب نام ہے الفاظ اور معنی کا کتاب اور نو اعتمال ہوتے ہیں نقوش الفاظ معنی دو پھر تینوں وہ سارے اعتمال لیکن معتبر کیا ہے کتاب نام ہے کس کا الفاظ اور معنی کا نام ہے جی توجہ کرنا اور الفاظ جو ہیں وہ نیام ظاہرہ ہیں کیونکہ ہمارے سامنے اور معانی جو ہیں وہ نیام باطنہ ہیں اور حمد جو ہے وہ مختص ہے کس کے ساتھ الفاظ کے ساتھ جی کیونکہ نعم حمد جو ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے زبان کے ساتھ ہوتی ہے اور شکر جو ہے وہ الفاظ کے ساتھ مختص ہے شکر کی تو 3 قسمیں اس کا جو متعلق ہے وہ 3 ہیں جی تو لہٰذا ہوگا الفاظ کا نفع زائد کس سے کیونکہ لکون متعدیان الی الغیر تو اس لیے لائے ہیں حمد کو پہلے اعلیٰ کے مقابلہ میں وہ اعلیٰ جو کہ پھر شکر لائے ہیں ناما کے مقابلہ میں وہ ناما جو کہ اب یہ مناسبت بیان کی ہے یہ کہ اعلیٰ کا ذکر حمد کے ساتھ اور ناما کا ذکر ہاں کیونکہ شکر میں بھی خفا ہے تو یہ بھی باطن ہے حمد بھی ظاہر ہے چونکہ زبان سے ہوتی ہے اور اعلیٰ بھی ظاہر ہے سمجھے ہی اب اس کا معنی اور شکر کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا اس شے پر موصولہ معنی کر رہا ہوں تاکہ آگے ہو ضمیر حذف ہوگی کہ عطا فرمائی اللہ نے ہمیں وہ شے یعنی نعمتیں ایسی نعمتیں اتریات کا کیا معنی کیا تھا پر کرنا کہ بھر دیے گئے ہیں ان نعمتوں کے حوض جی
اور شکر کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا اس شے پر جو عطا فرمائی ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ شے یعنی نعمتیں ایسی نعمتیں کہ پر کر دیے گئے ہیں حوض وَنَسْأَلُهُ أَن يُفِيدَ عَلَيْنَا مِن زُلَالِ هِدَایَتِهِ بھائیو وَيُوَفِّقُنَا لِلْعُرُوجِ ہو نصب لیکن بنصب القاف وَيُوَفِّقُنَا للعروج الى معارجنا ہدایتہ۔ انہیں مطالعہ سے جنہیں پڑھ لیں، چلو ٹھیک ہے۔ اچھا جی، توجہ کرنا۔ اور سوال کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہ فیضان فرمائے ہم پر اپنی ہدایت کے زلال کا، اور توفیق دے ہمیں عروج کے لیے اپنی عنایت کے معارج کی طرف، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خاص کرے اپنے سونے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الصلوات کے ساتھ۔ سمجھے ہی؟ ان توجہ کر۔ قولہ نسألہ، یہ جو ہے نا ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں بڑا ضروری، توجہ۔ جب کہ نعمتوں کا استفادہ جی موقوف ہے مفید اور مستفیض کے درمیان مناسبت پر، فائدہ لینے والا اور فائدہ دینے والا ان میں کیا ہو؟ مناسبت ہو جی تو تب فائدہ ہوتا ہے جی۔ اور سنی، اور مفید کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کون ہے وہ؟ غایت تنزہ میں ہے علائق ردیہ سے، وہ پاک ہی پاک ہے، وہ اتنا بلند ہے کہ بلندیاں ختم۔ اور مستفیض یعنی ہم غایت تدنس میں ہیں کن کے ساتھ؟ یعنی بالعلائق ردیہ، ہم جو ہیں اپنے قصوروں اور کرتوتوں کی وجہ سے انتہائی پست ہیں، لہذا ہم اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ استفادہ نہیں کر سکتے، ہم اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہو سکتا ہوتا تو انبیاء کے بغیر لوگ ہدایت پا لیتے نا جی، تو گمراہ ہی ہوئے ہیں نا افلاطون جیسے لوگ، ہدایت تو نہیں نہ پائی۔ تو لہٰذا محتاجی ہے اب ایک ایسے واسطہ کی طرف جو ذو جہتین ہو، جو تین ہو، تاکہ وہ متوسط فیضان حاصل کرے اپنے تجرد کی جہت سے مفید واجب سے، اور فیضان پہنچائے من جہت العلائق للطالب المستفید، ایسا واسطہ جس کا تعلق مفید کے ساتھ بھی ہو اور مستفیض کے ساتھ بھی ہو۔ تو پس واجب ہے توسل نعمتوں کے استفادے میں، ایسی نعمتیں جو کیا ہیں؟ تصنیفیہ ہیں، اس میں واجب ہے توسل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھے ہی؟ اس لیے جنا یہ اس وسیلے کے بغیر یہ کام نہیں چل سکتا جی۔ اچھا، ایک مسئلہ۔ دوسرا، اور اسی طرح وقضا واجبہ، یعنی جیسے واجب ہے توسل الی اللہ عز و جل برسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح واجب ہے توسل الی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بآلہ بالنسبت الیہ صلی اللہ علیہ وسلم بآلہ۔ تو اسی لیے شارع با تحمید کے بعد جی تسلیہ کے پیچھے لائیں شارع تحمید کے بے سوال تسلیہ، او بھائی خصیصہ کہ تسلیہ کے بعد کس کو لائے؟ کہ یا اللہ خاص فرمائے سونے محبوب کو کس کے ساتھ؟ افضل الصلوات کے ساتھ۔ تو یہ سوال کیا کہ نہیں؟ تو تحمید کے پیچھے لائے ہیں تسلیہ کے سوال کو کس پر؟ ذوات قدسیہ پر، متقدسہ پر۔ لیکن توجہ کریں، لیکن جب کہ ہے سوال تسلیہ کا امر محتم بالشان،
تو سوال ہے کہ پھر وَنَسْأَلُ سے یہاں سے درود شریف شروع کرتے، یہ وَنَسْأَلُ سے پھر کیا شروع کیا ہے؟ سمجھے ہی؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جب کہ تسلیہ کا سوال ایک امر تو بنایا ہے افادہ کے سوال کو اور افادہ کی توفیق کو توتیۃ لہ، اس کو پھر وسیلہ بنایا سرکار کے لیے درود شریف کی دعا کے لیے جی، تاکہ نہ واقع ہو مذلت تسلیہ کے سوال کی ادائیگی میں، کہیں جملہ بھی غلط نہ نکل جائے جی، سمجھ گئے، اور ہو جائے قریب اسی لیے مقدم کیا دو کا سوال، دو کون بھئی من زلال ہدایت ہی تلل عروج الی معارج عنایت ہی، دو کا سوال کیا تسلیہ کے سوال پر اس کو مقدم کیا، پس کہا نسألہ، یعنی طلب کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے، درا حال کے خضوع کرنے والے ہیں، ان یفیدہ، کیونکہ سوال کیا ہے؟ سوال کہتے ہیں طلب مال یہ نواندے رہنا بھئی منگنا تو نالے حلوہ منگنا، بھئی منگنا نالے خیرات حلوے دی، یہ تو ڈاڑھ پڑھو ہے نا جی، کہ بھئی جی میں دیو تو لگڑے نے پیسے دیو جی، سوال مال خضوع ہوتا ہے جی، سوال خضوع ہوتا ہے جی۔ اچھا باقی توجہ کریں، یہ جو ضمائر بارزہ ہیں کس میں؟ نسألہ، ہدایتہ، عنایتہ، ٹھیک ہو تو کہ ہے نا، عنایتہ ورسولہ، یہ چار، اور فاعلیت مستترہ یفیدوں میں اور یوفقوں میں اور یخصصوں میں، یہ ساری ضمیریں لوٹتی ہیں اللہ مبدع منعم کی طرف، کہتے ہیں یاد کر لیتا کہ معنی کرنے سے گڑبڑ نہ ہو جائے جی، سمجھے ہی؟ اچھا جی اب وہ معنی قولہ، یہ تو نقطہ بیان کیا جی کہ یہاں سے کیا بیان کر رہے ہیں، ان یفیدہ یعنی اے یسیل علینا، تو یہ افعال ہے، ان یفیدہ، یہ فاد الماء فیدن اذا کاسورا، حتیٰ کہ وہ جاری ہو جائے وادی کے کناروں سے، اتنی نار چڑھ گئی کہ بھی کنڈی کنارے تو باہر نکل رہی ہے جی۔ اگے لفظ زلال، کیا لفظ ہے؟ زلال بالضم، یہ میٹھا صاف پانی کی، میٹھا بھی ہو صاف بھی ہو جی، اور آگے لفظ ہدایت ہے نا، اور ہدایت سے مراد ہے یہاں ایصال الل، صرف ارات و طریق نہیں بلکہ کہ ہمیں مطلوب تک پہنچا دے، اے شاباش جی۔ اور پھر زلال کی اضافت کدھر؟ ہدایت کی طرف، یہ اضافت ہے مشبہ بے کی، یعنی فیضان فرمائے اللہ ہمیں اپنی ہدایت سے، وہ ہدایت جو مثل ہے کس کے؟ میٹھے صاف پانی کے۔ معنی یہ ہے کہ ان یسیلا، کہ فیضان فرمائے ہم پر ہدایت کے پانی سے، وہ پانی جو اصفا ہے، جو بہت صاف ہے، وَمِنْ عُيُونِهَا مَا هُوَ أَعْلَى، اور ہدایت کے چشموں سے وہ پانی جو بہت اعلیٰ ہے، سمجھے ہی؟ اور باقی مسئلہ اور احتمال ہے یہ کہ مراد لی جائے ہدایت کو تشبیہ دینی کوثر کے ساتھ مثلا، تو اب یہ کنایا ہوگا اور زلال کا اس بات تخیل بنے گا اور افادے کا ذکر پھر تشریح ترشیح ہوگا۔ اچھا آگے جی، بسم اللہ الرحمن، توجہ، وَيُوَفِّقَنَا، یہ بن نصب ہے، یہ داخل ہے ان کے تحت اور معطوف ہے کس پر؟ یفیدہ پر۔ توفیق کیا ہوتی ہے جی؟ توفیق تیار کرنا اسباب کو مطلوب کے لیے لغتاً، سنیں جی، اور تیار کرنا اسباب کو مطلوب خیر عند اللہ کے لیے اصطلاح، کہ وہ مطلوب خیر جو اللہ کے پاس ہے اس کے لیے کیا کرنا؟ تیار کرنا، یعنی شریعت کے مطابق چلنے سے مطلوب خیر عند اللہ ملے گا، کیا؟ اللہ بخش دے گا، جنت ملے گی جی۔
اور اسی سے ہے یوفقنا مضارع متصل بہی ضمیر مفعول. اچھا جی، العروج الصعود من الاسفل الی الخار رتباتاً، یہ صعود ہو یا مکان کے اعتبار چھت پر چڑھ گیا. معارج جمع ہے کس کی؟ تو یہ اسم آلہ ہے. اور مفعال یا یہ جمع ہے معرج کی. مضرب دونوں طرح آلے ہیں جی، بے کسر را اسم مکان بھی ہو سکتا ہے. معرج کی اسم مکان. ہر ایک معراج اور معرج یہ سیڑھی کو کہتے ہیں. کس کو؟ سلم بمانا نردبان سیڑھی. اور آگے لفظ ہے عنایت. عنایت ہے ارادہ. کیا ہے؟ لیکن مراد اس کے ساتھ یہاں وہ شے جو ارادے پر، وہ کیا ہے؟ رافت اور رحمت، یعنی اللہ تعالی ہم پر رحمت فرمائے، مہربانی فرمائے جی. اب معنی کیا ہوا؟ والمعنی یہ کہ تیار کر دیں اللہ تعالی ہمارے لیے اسباب. کس کے لیے؟ جو اسباب چڑھنے کے لیے اللہ کی رحمت کے معارج کی طرف، اللہ کی رحمت کے اے شابہ سے. پھر تشبیہ عنایت کو ایک محل کے ساتھ جو بلند ہے، یہ استعارہ مکنیہ ہے. اور پھر اس کے لیے معارج کا اثبات یہ تخیل ہے. عروج کا ذکر یہ ترشیح ہے جیسا کہ شرح میں. اور احتمال ہے کہ یہاں مراد معارج سے مراتب، یعنی جمع فرما دے ہمارے لیے اسباب، ایسے اسباب کے حاصل ہو جائیں، ان اسباب کے سبب سے ہمیں علیہ اور صفات وہ جو کہ اللہ کی عنایت کا مقتضا ہیں، اور فائدہ دے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ. کس سے؟ نقص کے، پستی سے. کدھر؟ ذروۃ الکمال کی طرف، کہ اللہ ہمیں پستی سے نکال کر کدھر پہنچا دے؟ کمال تک. لہن مانا کر اس دا جی کتھوں. اور سوال کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہ فیضان فرمائے اللہ تعالیٰ. بسم اللہ. ہم پر اپنی ہدایت کا جو مثل ہے صاف پانی کے. اور سوال کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہ توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں صعود کے لیے، بلندی کے لیے، اپنی عنایت کی بلندیوں کی طرف. سبحان. تو وہ اللہ کی جو عنایت کی بلندیاں وہ کیسے ملتی ہیں؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول سے ملتی ہیں جی. اور سوال کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کا کہ فیضان فرمائے اللہ تعالیٰ سن لانا فروٹ کے بندے اپنی ہدایت کا، ایسی ہدایت جو مثل ہے میٹھے صاف پانی کے. سبحان اللہ. سوال کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کا کہ توفیق دے ہمیں چڑھنے کی اپنی عنایت کی بلندیوں کی. یعنی اللہ کی جو عنایت کی بلندیاں ہیں، رحمت کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ادھر چڑھنے کی توفیق دے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں گند سے نکالے اور شریعت کا تابع بنائے. خلاصہ